جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. بارک اللہ فیک. وفقنا اللہ و ایاکم لکل خیر. اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. آمین. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. اللہ وسلم. جی اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو وہ ہینڈ ریز کرے, ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ان کو آن لائن لے لیں گے. اچھا, یہ مظہر شکیل صاحب کوئی ہیں, ان کو ہم آن لائن لیتے ہیں انشاءاللہ. جی لیکن اس سے پہلے ایک چیٹ باکس میں سوال آیا ہے کہ میرا یہ سوال ہے, جمعے کے دن اگر ہم نے سورہ کہف شروع کر دی اور جمعے کی نماز کی وجہ سے ختم نہ ہو سکی تو نماز کے بعد ہم اسی جگہ سے تلاوت کریں یا شروع سے پڑھنا چاہیے؟ آپ نے جتنی جمعہ سے پہلے پڑھ لی ہے وہ پڑھ لی ہے, اس کی تلاوت ہو گئی, اور جو باقی ہے آپ کو آیت نمبر یاد ہوگا, صفحہ نمبر یاد ہوگا کہ کہاں تک پڑھی تھی, باقی اس کے بعد پڑھ لیں. اس میں نئے سرے سے شروع کرنے والا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جتنی آیتیں پہلے پڑھی گئیں وہ پڑھی گئیں, جو باقی ہیں ان کو آپ پھر سے پڑھ لیں. صحیح, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. یہ مظہر شکیل صاحب, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. مظہر شکیل صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر صاحب میں مظہر شکیل کینیڈا سے بول رہا ہوں. جی مظہر صاحب فرمائیے. بہت اچھا پروگرام رہا آپ کا, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سوال ہے کر سکتا ہوں کیا میں؟ جی یہ جو ویکسین کے تعلق سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, ذرا بتا سکتے ہیں؟ ویکسین کے تعلق سے شرعی حیثیت وہی ہے جو دواؤں کی شرعی حیثیت ہے. جہاں تک دوا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ معروف ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ما خلق اللہ من داء ما خلق اللہ من داء الا خلق له دوا. اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس بیماری کی دوا پیدا نہ کی ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ الفاظ موجود ہیں فتداووا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو دوا کر لیا کرو, علاج کر لیا کرو. اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو کووڈ-19 ہے یا کرونا ہے یہ بیماری ہے نا, اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کی دوا پیدا نہیں کی. اور یہ جو ویکسین ہے, ویکسین کیا ہے؟ دوا ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ دوا ہے. تو اس دوا کو استعمال کرنا ویسے ہی ہے جیسے کوئی زکام کے لیے دوا استعمال کر رہا ہے, کوئی کھانسی کے لیے کر رہا ہے, کوئی بخار کے لیے کر رہا ہے, کوئی پین کلر لیتا ہے درد کے لیے دوا استعمال کرتا ہے, کوئی معدے کی, کوئی, یعنی جس طرح دوسری دوائیں استعمال کی جاتی ہیں اسی طرح یہ دوا ہے. اس دوا کو استعمال کرنے میں کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے. اور اس کے بارے میں پروپیگنڈے بہت سارے کیے جا رہے ہیں. وہ پروپیگنڈے جو ہیں وہ ایک الگ سے مسئلہ ہے. دوا کے طور پر اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ خیر صاحب, بہت اچھا رہنمائی مل گئی آپ کی, کیونکہ یہاں پہ دے رہے ہیں, یہاں 16 تاریخ سے کینیڈا میں دے رہے ہیں, تو ہم وہی سوچ رہا تھا کہ لے نہیں آپ کا. یہاں سعودی عرب میں بھی لگا رہے. جی جی جی, یہاں پہ کینیڈا میں ابھی 16 سے شروع کریں گے. یہاں تو خیر یہاں تو پہلے سے چل رہا ہے یہ سلسلہ, وہ دے رہے ہیں یہ. جی ہاں جی, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اہلا وسہلا. ہاں جی جی شیخ صاحب. جی فرمائیے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کویسچن ہے, اگر کام کے سلسلے میں شہر سے دور دوسرے شہر 4 دن کے لیے جائیں تو کیا قصر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کام کے سلسلے میں جائے تو یقیناً ظاہر ہے کہ کوئی ویسے ہی کام بلا کام کے کسی رشتہ دار کو ملنے جائے, وہ کام تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن کام ہے, نیک نیتی سے جائے, اجر و ثواب بھی ہے, اور کام بھی حلال کام ہے, جائز کام ہے, اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی نیت سے وہ کام کرنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے, وہ بھی عبادت ہے. مومن اگر نیت صحیح رکھے تو اس کا ہر کام, اٹھنا بیٹھنا, ہر چیز عبادت ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی عبادت ہے.
اپنی بیوی کے لیے کھانا کما کے لانا، روزی کما کے لانا بچوں کے لیے، یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ثواب اجر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، آدمی اپنی نفس کی تسکین کے لیے یہ کرتا ہے تو اس میں ثواب۔ فرمایا کہ کیا اگر یہی کام وہ کسی غیر جگہ پر کرے گا، یہ بیوی اس کے لیے حلال ہے، اگر کہیں حرام کرے گا تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ کہا ضرور ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اس گناہ سے ڈرتے ہوئے اپنی بیوی سے حلال کرے گا تو اس میں بھی اسے ثواب ملے گا۔ تو گویا انسان کی، مومن کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اور ہمارے کہتے ہیں نیت صحیح اور بیڑے پار۔ اگر نیت صحیح ہو تو واقعی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کسی کام کی غرض سے اپنے شہر سے کم و بیش 70-80 یا اس سے زیادہ فاصلے پر گیا ہوا ہے، بلکہ بعض احادیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر سے 9 میل، یعنی کوئی راؤنڈ اباؤٹ، ہماری میل نہیں، ہاشمی میل کہا گیا، جو 30 کلومیٹر سمے لحاظ کے 30 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ہے، تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ اور بعض مجتہدین جو بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی طے مسافت بظاہر نہیں ہے کہ اس سے آگے نہ کرے، اس سے پہلے نہ کرے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مسافت کو سفر سمجھتا ہے، کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں سعودی عرب میں یا یہ ہمارے بھائی کینیڈا میں ہیں، ان ملکوں میں سڑکیں صاف ستھری ہیں اور 400-500 کلومیٹر کا سفر بھی بڑی آسانی سے آدمی کر لیتا ہے۔ لیکن اتنا نہ صحیح 100 کلومیٹر 70 کلومیٹر تو کوئی سفر سمجھتا ہی نہیں۔ اگر وہ وہاں جا کے پوری نماز پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، اس کو سفر نہیں سمجھتا پوری پڑھے۔ لیکن اگر سفر سمجھتا ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ ہمارے پاک و ہند کا حال ایسا نہیں ہے جیسا سعودی عرب کا سڑکوں کا معاملہ ہے یا بعض دیگر دوسرے مغربی ممالک میں معروف ہے کہ سڑکیں بہت صاف ستھری اور سفر بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس میں ہماری پاک و ہند کی نسبت لمبا سفر بھی سفر نہیں لگتا، اور پاک و ہند کی سڑکوں پہ اگر 30 کلومیٹر کا سفر آج کے دور میں دیکھا جائے، یا کسی کو سائیکل پہ جانا پڑتا ہے یا کسی کو پیدل جانے والے لوگ بھی موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کے لیے کوئی ایسی مسافت کرنی پڑتی ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، اس طرح کے مسائل سے جانا پڑتا ہے، تو وہ قصر کر سکتا ہے اگر 4 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، 4 دن تک۔ اگر اس کا ارادہ ہے 5 دن رہنے کا، 6-7 ہفتہ رہنے کا، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پوری نماز جاتے ہی پوری نماز شروع کر دے۔ علماء نے 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن تک کے الفاظ کہے ہیں، اور کتب حدیث میں بعض واقعات، بعض احادیث، بعض دلائل ایسے ملتے بھی ہیں، لیکن محتاط ترین شکل یہ ہے کہ 4 دن تک جہاں رہنا ہے وہاں وہ قصر کر سکتا ہے، یا 4 دن سے کم رہنا ہے۔ اگر 4 دن سے زیادہ رہنا ہے تو وہ نماز پوری پڑھے۔ رہا مسئلہ کہ کوئی آدمی کام کے لیے جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وزٹ، زیارت کے لیے اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا ہے، کوئی بات نہیں، یہ سارے کام جائز ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بد نیت چوری کے ارادے سے جاتا ہے تو چونکہ اس کا یہ سفر شرعی نہیں ہوگا، یہ تو ظاہر ہے کہ غیر شرعی سفر ہے، جرم کرنے جا رہا ہے۔ اگر وہ نمازی ہے تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ نمازیں قصر کرے۔ اور نمازی ہو اور چوری کرنے کے لیے جائے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائیوں سے روک دیتی ہے۔ بہرحال اگر کوئی بعض اہل علم نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی کسی ناجائز حرام کام کے لیے سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے قصر نہیں ہے، یہ شرعی سفر کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی تعلق سے ایک اور سوال کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، کسی بھی وجوہات پر ظہر اور عصر کی نماز اس کی قضا ہو جائے، پھر وہ مغرب کے وقت
جب اس کو موقع ملے یا کچھ جو بھی ہے تو کیا وہ پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے اور اس کے بعد مغرب پڑھے، یا اگلے دن ظہر سے پہلے ظہر اور عصر سے پہلے عصر؟ پہلی بات یہ کہ جو ہمارے یہاں پاک و ہند میں، یہ میرا خیال ہے صرف پاک و ہند کا مسئلہ ہے، ادھر یہاں عربوں میں تو ہم نے کبھی کہیں سنا نہیں کہ ظہر قضا ہو تو اس کو اگلی ظہر سے، عصر قضا ہو تو اگلی عصر سے جا کے پڑھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ کس نے یہ گارنٹی لے رکھی ہے کہ میں اگلی ظہر تک، عصر تک زندہ رہوں گا؟ پتہ نہیں رات کو کیا ہو جائے، اگلی ظہر آنے تک کیا ہو جائے، اور اس ظہر سے لے کر شام تک کیا ہو جائے۔ ایک سانس کا بھروسہ نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب آدمی قضا نماز کو 24 گھنٹے کے لیے خود قضا کر دے، یعنی ایک تو مجبوراً قضا ہوئی، اب آگے 24 گھنٹے 20 گھنٹے اور آگے رکھتا ہے کہ میں اس کو جا کے ظہر کے ساتھ، عصر کے ساتھ ہی پڑھوں گا، تو اس نے گویا کہ ایک اور دوسرا، پہلا تو پتہ نہیں مجبوری سے ہو گیا، دوسرا اس نے ایک ناجائز کام کیا۔ اصل اور صحیح بات یہ ہے کہ جیسے ہی وقت مل جائے فوراً وہ نماز ادا کرے۔ اب اگر اس کی ظہر عصر قضا ہوئی ہیں اور مغرب کے وقت اس کو ٹائم مل گیا، باندھا ہوا تھا، کھول دیا گیا، کوئی عذر تھا وہ نکل گیا، ختم ہو گیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے اور پھر مغرب پڑھے۔ وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی تھیں، آپ کی نمازیں قضا ہوئیں تو آپ نے جب پڑھی تو پھر مرتب پوری ترتیب کے ساتھ پہلے پہلی، پھر دوسری، پھر آخری نماز پڑھی، اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اہل علم کا قول ہے کہ نمازوں کو ترتیب سے ہی پڑھنا چاہیے۔ اور ترتیب کے لیے ایک شکل یہ ہے، مثال کے طور پر آپ مغرب کو فارغ ہوئے لیکن ساتھ ہی مغرب کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ مغرب کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آپ ظہر کی نیت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے گا، آپ چوتھی پڑھیے اور اس کے بعد عصر پڑھیے اور اس کے بعد مغرب پڑھیے۔ اور اسی طرح کوئی بھی نماز قضا ہو تو اگلی نماز کے ساتھ جا کے آپ پہلے اپنی نماز جو قضا ہے وہ پڑھیں۔ اب مثال کے طور ایک شکل ایسی ہوتی ہے کہ کسی کی نماز قضا ہے جو کہ چھوٹی ہے، اور جو پڑھنے جا رہے ہیں، جو جماعت کھڑی ہے وہ بڑی ہے۔ مثلا کسی کی مغرب قضا ہو گئی، آسانی سے یہیں قریب لے لیتے ہیں، مغرب قضا ہو گئی، آگے ساتھ ہی عشاء آ گئی، مسجد میں پہنچا دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ اس کے ساتھ مغرب کی نیت کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو یا تو چوتھی رکعت وقت بیٹھے رہنا ہوگا، وہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہمتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اس کی اقتداء کرو۔ اب امام کھڑا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پیروی تو نہ ہوئی، اقتداء تو نہ ہوئی۔ ایک شکل یہ تھی، دوسری شکل یہ تھی کہ امام چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا، آپ نے اتحیات پورا کیا اور سلام پھیری اور نکل گئے، اور یہ اس سے بھی بڑا غلط ہے، کیونکہ امام تو ابھی نماز میں ہے اور تم جا چکے ہو، تم نے امام کی اقتداء کیا کی۔ یہاں کچھ لوگ ایسے پائے گئے، دیکھے گئے، کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تھی فرض تین ہی پڑھیں گے، اگلا 4 والا ہے وہ 4 یا اٹھ کے پڑھے، اس کی مرضی، میں بیٹھا رہوں گا یا میں سلام پھیر کے چلا جاؤں گا۔ یہ دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے دونوں ہی خلاف فرمان نبوی جاتے ہیں۔ لہذا یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بار بار ذکر ہوتا ہے اور سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کیا علم کا سمندر بنایا ہوا تھا، اور قرآن و سنت کی نصوص جب ذہن میں ہوں تو پھر باتیں وہی نکلیں گی جو صحیح ہیں۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ چونکہ حدیث کی مخالفت ہو جائے گی بہت بڑی، اس کی بجائے آپ ایسا کریں کہ اب جا کے پہلے اس کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور پھر اٹھ کے مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ اگر کوئی ایسی مجبوری کی شکل نہیں ہے تو آپ پہلے اپنی پہلی نماز پڑھیں، پھر دوسری، اور پھر جو وقت کی نماز ہے اس کو ادا کریں۔ بارک اللہ فیک۔ اسی سے جڑتا ہوا ایک سوال آیا ہے کہ اگر نماز جیسے اگر فرض کریں ہم ظہر کی
چھوٹ گئی. عصر کا وقت بھی بالکل اختتام کی طرف ہے, تو وہ کیا کرے؟ پہلے عصر پڑھے پھر ظہر پڑھے, یا اپنی ترتیب سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظہر کی نماز تو قضا ہو ہی چکی ہے نا. اب یہاں اگر اتنا وقت رہ گیا ہے کہ ظہر پڑتا ہے تو عصر بھی فوت ہو جاتی ہے. عصر کا وقت ہے سورج غروب ہونے تک, اور یہ بھی وقت اضطرار ہے, مجبوری کا وقت ہے. وقت اختیار یہ نہیں, وقت اختیار سورج کے زرد ہونے سے پہلے. وقت اضطرار یعنی مجبوری میں کوئی وہاں تک چلا گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ادرک رکعۃ قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ. جس نے ایک رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پا لی اس نے نماز پا لی, یعنی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی. باقی 2 رکعتیں 3 رکعتیں جو ہیں وہ دوران نماز پڑھ لیں. اور فجر کے سلسلہ میں بھی یہی آپ کا ارشاد ہے من ادرک رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ. لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ ہر آدمی نہیں کہ وہ بیٹھا رہے وہاں پڑھوں گا, نہیں. اگر کوئی آدمی حالت اضطرار اور حالت اختیار دونوں تو واضح ہے نا, اختیاری حالت ہے تو اس کے لیے نہیں. اضطراری حالت ہے, مجبوری ہو گئی ہے, کسی وجہ سے پھنس گیا, چھوٹا ہی اب ہے تو وہ پڑھے. اب ظہر چونکہ قضا ہو چکی ہے اور عصر کے بر وقت پڑھے جانے کا چانس موجود ہے, ایسی شکل میں وہ عصر پڑھ لے اور عصر کے بعد اپنی ظہر کی نماز پڑھ لے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. بارک اللہ فیک. شیخ صاحب ایک اور سوال اسی حوالے سے, اسی کے تعلق سے, کہ جس شخص کی 2 نمازیں چھوٹی وہ اس کو پڑھنے کا حکم ہے کہ وہ ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے, 2 نمازیں 3 نماز, تو جس کی عمر بھر نمازیں چھوٹی ہیں اس کے لیے صرف استغفار کیسے کافی ہے؟ ہاں, یہ جو صلاۃ قضا عمری والے ہیں نا, یہ ان کی طرف سے حجت پیش کی جاتی ہے کہ اس کے لیے کیسے کافی ہو جائے گا. ایک آدمی 1 سال عمر, موت سے 1 سال پہلے مسلمان ہوا. اب مسلمان ہوا, یا یوں کہہ لیں کہ موت سے 1 سال پہلے اس نے نماز شروع کر دی. جو بھی تھا, جوان تھا, بوڑھا تھا, پہلے نمازیں نہیں پڑھتا رہا عمر بھر, 1 سال 10 سال کر لیں, 20 سال کر لیں, اس نے نماز شروع کی اور اس کے بعد اس کے 10 سال اور تھے یا 20 سال اور تھے اور 50 سال پہلے گزر چکے ہیں. ان 50 سالوں میں سے پہلے 15 سال نکال دیجئے, جس کو بلوغت کے سال کہا جائے گا, عدم بلوغت, قبل از بلوغت. اب 15 سال کے بعد تو نماز فرض ہو جاتی ہے, 15 سال تک گنجائش رہتی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مروا اولادکم لسبع, اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دے دو, ان کو پڑھانے کا حکم دو, عادت ڈالو. وَاضْرِبْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ, اور اگر وہ 10 سال کے ہو کر بھی نہ پڑھیں تو انہیں مار کے پڑھاؤ. فرض ہو جانا ایک دوسری بات ہے, لیکن تربیت دینے کے لیے 10 سال, اگر 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ ان کو مار کے پڑھاؤ. اب 15 سال پہ جا کے اس پر فرض ہو جائیں گے. 15 سال ادھر سے نکال دیجئے, اور 20 سال وہ زندہ رہا نماز شروع کرنے کے بعد. اب اس نے 20 سال میں ہر نماز کے ساتھ 15 یہ نکالیں گے تو کتنے سال ابھی اس کے باقی ہوئے؟ 15 سال یہ نکال دیے, 60 سال کی 50 سال کی عمر میں 50 کر لیں. 50 سال کی عمر میں جا کے ہمارے یہاں عموماً لوگ نمازی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب تو جو کچھ کرنا تھا جوانی میں کر لیا, اب ہم یہ نماز کا بھی سلسلہ شروع کر لیں. 50 سال کی عمر میں اس نے نماز شروع کی, 20 سال نماز پڑھتا رہا 2 کر کے. 15 سال نکال دیجئے, باقی 35 سال بنتے ہیں نا. 35 میں سے اس نے 20 سال کی نماز پڑھ لی, اب 15 کی کون پڑھے گا؟ ہے نا, کیلکولیشن سیدھی ہے. 15 کی نماز کون پڑھے گا؟ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سارے جتنے ہیں ان کی کیوں نہ معاف کرے گا؟ 1 2 3 4 نمازیں قضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. یعنی کسی کی 1 دن کی نمازیں قضا ہو گئیں, یہ ہیں تھوڑی سی نمازیں قضا.
ایک آدمی کی 10 20 50 سال کی نمازیں ہیں اور نہیں پڑھا کرتا تھا، اب اس کو کیسے آپ کہیں گے کہ تم ہر نماز کے ساتھ نماز پڑھتے رہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی نسخہ نہیں بتایا، اور اگر اللہ اس کو 15 سال کی معاف کرے گا تو اللہ 50 سال کی بھی معاف کرے گا، وہ غفور رحیم ہے۔ یہ صرف اپنی وہ جو حجت کرتے ہیں نا کہ بھائی تم ہر نماز کے ساتھ نماز پڑھتے رہو، آدمی گھبرا جاتا ہے کہ بھائی میں اتنی نمازیں مولانا کیسے پڑھوں گا؟ یقین مانو میرے سامنے ایک آدمی یہ بات ذکر کر رہا ہے، مسجد مصعب بن عمیر آپ جانتے ہیں، آپ کے پڑوس میں ہی ہے، وہاں میرا درس ہوا کرتا تھا ہر اتوار کو، آج کل تو سارے درس بند ہیں۔ تو مصعب بن عمیر کے باہر میں نکلا تو ایک صاحب مجھے کہتے ہیں میرے پاس ایک سوال بھی ہے اور ایک خبر بھی ہے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کراچی میں ٹیلی فون کیا، یقین مانو اب مفتی صاحب بھی کراچی کے نکل آئے جہاں ہمارے زیادہ احباب ہوں گے سننے والے۔ کراچی میں ٹیلی فون کیا تو مجھے مفتی صاحب نے کہا، انہوں نے نام بھی لیا، میں نام نہیں لیتا، مفتی صاحب نے کہا کہ تمہاری تو اتنے سالوں کی نمازیں قضا ہیں تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھو۔ تو میں گھبرا گیا، اور میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، میں کیسے پڑھ پاؤں گا 20 سال کی نمازیں یا 30 سال کی؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک طریقہ ہے، ایک نماز کا کفارہ اتنا ہے، ایک نماز کا کفارہ اتنا ہے روپوں میں۔ اب وہ آ گیا جیسے آج کل پارسل سسٹم چل رہے ہیں نا، ریڈی میڈ چیزیں لے کے جاؤ۔ اب مولانا نے پہلے قرآن کریم ریڈی میڈ شروع ہوئے تھے قرآن خوانی کے حوالے سے، کہ پہلے تو لوگ جمع کرتے تھے نا ہر جگہ، اس گھر میں آئے اتنے لوگ ہیں، اب یہ قرآن خوانی کے لیے بھی نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یقین جانے ہیں کہ ہمارے ساتھی سامنے کی بات ہے، کوئی نہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں بنگلور سے، انڈیا سے، انہوں نے بتایا کہ میرے سامنے ایک آدمی نے پوچھا مولانا ہمیں قرآن چاہیے، تو کہا کتنے چاہیے؟ اب یہ قرآن خوانی کے لیے اتنے چاہیے۔ تو مولانا نے باقاعدہ قرآن تیار رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک قرآن چاہیے اتنے کا، 2 قرآن چاہیے اتنے کے، 10 قرآن چاہیے اتنے کے۔ اب ظاہر ہے کہ جتنی کسی کی جیب ہے اتنے وہ قرآن لے کے اپنے مرنے والے کو پہنچانے کی کوشش کرے گا، جائیں گے یا نہیں جائیں گے وہ تو الگ بات ہے، وہ تو مسئلہ ہی ایک الگ سے۔ تو جس طرح وہ ریڈی میڈ قرآن ہمارے کیا کہوں ہمارے مولانا حضرات نے کیا کیا بزنس شروع کر رکھے، ایسے ہی یہ بزنس شروع کیا ہوا ہے۔ اور یہ آدمی باقاعدہ میرے سامنے بات کر رہا ہے، اپنی بات کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ جگ بیتی نہیں بلکہ ہڈ بیتی جو اس کے ساتھ بیتی ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے کہا ایک نماز کا کفارہ اتنا بنتا ہے اور 2 کا اتنا، وہ باقاعدہ کیلکولیشن کر کے کہا کہ اتنا بنتا ہے اور ہمارا اکاؤنٹ یہ ہے، اپنا اکاؤنٹ بھی دے دیا کہ ہمارا اکاؤنٹ یہ ہے۔ یہ تو ہوا جنرل جو میرے سامنے بات ہوئی، اور یقین مانے کہ میں نے باقاعدہ ریٹن میں باقاعدہ ایسے حضرات کی طرف سے آیا ہوا یہ پیج کتاب میں یا بروشر میں دیکھا کہ کتنے سالوں کی نمازیں قضا ہیں اور ان کا کتنا بنتا ہے، فی سال وہ الگ الگ سے باقاعدہ لکھا ہوا ہے، تاکہ جس کی 5 کی ہیں وہ جمع کرا لے، جس کی اتنے ہیں، اور نیچے اکاؤنٹ نمبر موجود ہے۔ تو یہ سارے جو اس طرح کی حجتیں ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ 3-4 نمازیں پڑھیں، اور اگر زیادہ پڑھیں 3-4 قضا ہوں تو پڑھیں، اور زیادہ قضا ہوں تو استغفار کریں۔ ہر بات کی ایک معقول وجہ بھی ہوتی ہے، وہاں چونکہ وہ پورا ہونے کا کوئی چانس ہی نظر نہیں آتا، پورا ہونے کا چانس ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرو، توبہ کرو، پکے مسلمان ہو جاؤ، پکے نمازی ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہاری نیکیوں کو ایسا رنگ دے گا، ایسی برکت دے گا کہ پہلی برائیاں تمہاری معاف ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شیخ صاحب جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب بارک اللہ۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ یہ یورپ میں کوئی صاحب ہوتے ہیں
انہوں نے پوچھا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پالتو جانور رکھتے ہیں بلی اور کتے، تو ان کے لیے اگر وہ کوئی بزنس کرنا چاہیں، وہاں پر شاپ کھولیں جس میں ان کے کھانے پینے کی اشیاء اور ان کا پہننا اوڑھنا، ان کے لیے کوئی ٹوائز وغیرہ، تو کیا یہ بزنس صحیح ہوگا؟ جہاں تک تعلق ہے نا بنیادی طور پر کہ کوئی کتا رکھنا اور بلی پالنا جائز ہے یا نہیں، تو اس میں بلی کے پالنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو معروف ہے کہ عہد نبوت میں بلیاں پالی گئیں، رکھی گئیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تو نام ہی اسی حوالے سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، جو عموماً لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا، تو یہ کنیت بن گئی ان کی ابو ہریرہ بلی کے بعد۔ اب رہا مسئلہ کتے کا، تو کتے میں 1 2 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ کتا ایز اے گارڈ گھر میں محافظ کے طور پر رکھا گیا ہے، یا باہر ڈیرا ہے کسی کا جہاں گائیاں بھینسیں بکریاں ہوتی ہیں، وہاں رکھا گیا ہے، کوئی بھینس نہ چرا لے بکری نہ اٹھا لے، یہ دونوں کتے رکھنے جائز۔ یہ حفاظت کا کتا ایک ہی کر لیں اسے۔ دوسرا کتا جو ہے وہ ہے شکاری، شوقیہ شکاری نہیں، ان کا اس پر روزی روٹی کا انحصار ہے، اچھا، وہ بھی رکھنا جائز ہے۔ اب ان 2 کتوں کے لیے اور بلیوں کے لیے کھانا پینا یہ وہ کرنا کرانا یہ جائز ہے، اور یہ یورپ میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یورپ والوں نے یہ کام اس طرح نہیں کیا۔ وہ بلی کتا جو بھی رکھتے ہیں محض شوق سے، محض اپنے آوارگیوں کے لیے۔ ان کے کتے آپ جانتے ہیں ہمارے کتوں سے بھی ویسے 10واں حصہ چھوٹے ہوتے، اتنے کتے ہوتے ہیں، وہ صوفے پہ عجیب و غریب قسم کے، عجیب و غریب نسلیں، عجیب و غریب ڈیزائن، ان کے شکلیں عجیب و غریب۔ وہ بیگم کے پاس بھی ہے، صاحب کے پاس بھی ہے، گاڑی میں بھی ہے، اور گھر میں بھی ہے، مطبخ یہ کچن میں بھی وہ ہے، ڈائننگ ہال میں بھی وہ ہے، حتیٰ کہ سونے والے کمرے میں، سونے والے کمرے میں موجود ہے، صوفے پہ بیٹھا ہے، کبھی بیڈ پہ چڑھا ہے، کبھی کچھ۔ اس طرح کے کتے رکھنا جائز نہیں ہے، یہ شوقیہ کتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ شوقیہ بلی اور شوقیہ کتا رکھنے والا، ان کے لیے اگر کوئی یہ دکانیں کھولتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگی۔ اگر یہی کام کوئی ہمارے پاک و ہند میں رہتے ہوئے خالص نیت سے کہ میرے علاقے میں، ذرا شہروں سے باہر کا علاقہ ہے، اس علاقے میں لوگوں نے اپنے گھروں کے سنبھالنے کے لیے اور اپنے جانوروں کو سنبھالنے کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے شکار کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں، اور بلیاں بھی لوگوں کے پاس ہیں، تو اگر کوئی میرے پاس سے آ کے لے جائے۔ اب وہاں جو آپ نے باتیں ذکر کی ہے نا سوال میں، وہاں صرف کھانا رکھیں گے، کتے کی خوراک، غذا، فیڈ، لیکن اگر کوئی کہے کہ ان کے لیے لباس، آپ نے 2 3 چیزیں پڑھی ہیں، دوبارہ پڑھ دیں کہ کیا کیا ضرورتیں ہیں کتے بلی۔ جی، ایک یا تو ان کے کھیلنے کے لیے ٹوائز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ان کے پہننے اوڑھنے کے لیے بھی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ یوں سمجھیں کہ جو ان کے یہاں آوارگی، اہل یورپ کے یہاں آوارگی پائی جاتی ہے، یہ سارے اسی کے نشان ہیں۔ انہوں نے کتوں کو کپڑے پہنانے ہیں، انہوں نے کتوں کو نہلانا دھلانا ہے، ان کے لیے الگ الگ چیزیں، ان کے لیے میرے شیمپو ویمپو بھی ہوں گے بڑے کچھ۔ تو ہمارے یہاں لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، وہاں کتے بھی مزے کر رہے ہیں۔ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس طرح کے کتے بلی کے لیے دکان کھولنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر جو میں نے شکل بتائی ہے اس طرح کا کوئی ماحول ہے، علاقہ ہے، تو اس میں کھولے، انشاءاللہ وہ جائز ہوگا۔ جی، بلیوں کی اجازت ہے نا شیخ صاحب؟ مطلب بلیوں کی اجازت، شوق کے لیے بھی رکھ سکتے، بلی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں جیسے عرض کیا نا، اگر ہمارے علاقوں میں ہوگی تو وہ اور بات ہے، اور ان کے یہاں جو ہوگی وہ بلی بھی وہ شوقیہ عام بلی کے طور پر نہیں رکھیں گے، نہ خدمت عام بلی کے طور پر ہیں، وہ بڑا اسپیشل کریں گے اس کو۔ ان لوگوں کی بلیاں نام رکھے ہوئے ہیں، عجیب و غریب نام رکھے ہوئے ہیں، ان کو سدھایا ہوا ہے، اور ہزاروں لاکھوں میں بکنے والی بلیاں ہیں۔ اب بلی ہو، عام سی بلی ہے، آپ نے اس کے لیے
رکھی ہوئی ہے، چلو ٹھیک ہے گھر میں ہے، پل رہی ہے، اس کو کھانا دے دیتے ہیں۔ جو گھر میں کھانا موجود ہے عموماً بلیوں کے لیے کہیں سے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ گھر میں جو کچھ ہوتا ہے لوگ کھاتے ہیں وہ بھی کھلاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کو اپنے گھر میں جو ہوتا ہے وہ بلی نہیں کھا رہی، وہ کچھ ایسی چیز کھا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے دکان سے لا کے کھلا لے۔ لیکن میرا اہل یورپ وغیرہ کو، امریکہ کینیڈا والے لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ وہاں وہ یہ دکانیں نہ کھولیں، کیونکہ ان دکانوں میں ان کی جو جتنا بھی بزنس ہوگا وہ زیادہ تر ناجائز بلی کتے کے لیے ہوگا۔ صحیح، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ بارک شیخ صاحب، اگر کوئی خاتون عدت میں ہیں، ان کے گھر میں کاکروچز یا کوئی اس قسم کے کیڑے مکوڑے ہو گئے، تو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ عدت کے دوران اپنے گھر میں اسپرے وغیرہ کروائیں اور وہ کہیں دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جائیں، یا ان کو انتظار کرنا ہے کہ یہ کام وہ عدت کے بعد کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ احوط، سب سے زیادہ احتیاط والی بات یہ ہے کہ وہ انتظار کر لیں، تھوڑا انتظار کر لیں۔ جیسے تھوڑا بہت ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں لوگ، گھر میں باتھ روم میں دوا مار دی، کچن میں مار دی، کافی ہے۔ اور اگر اتنے سے نہیں چلتا، یعنی گھر کے اندر وہ زیادہ پھیلاؤ ہو گیا ہے، تو ایسی شکل میں ایک کمرہ خاص کر کے وہ خاتون جو ہیں اس میں بیٹھیں اور باقی سارے گھر میں کر لیں، باقی سارے گھر میں کر لیں، خاتون اور جو لوگ ہیں وہ وہاں بیٹھ جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا جو دوائی ڈالی جائے گی وہ کوئی 6 مہینے کے لیے تو ہوتی نہیں نا، وہ تو زیادہ سے زیادہ 1 رات بند رکھیں گے، اس کے بعد کھل جائے گی۔ وہ رات وہ خاتون الگ سے کمرے میں رہے، اور جیسے ہی وہ رات گزرے اگلے دن اس کمرے میں وہ دوا ڈالیں اور خاتون دوسرے کمرے میں آ جائے۔ گھر بدلنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگر کہیں ایسا ہے موت حیات کی بات آ جائے، کوئی ایسی مجبوری آ جائے، تو اس شکل میں عدت کے ایام میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے، بہت سخت مجبوری میں۔ مثال کے طور پر میں مثال بھی دے دیتا ہوں 1-2۔ یہاں سعودی عرب میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں، خلیجی ممالک ہیں یا دوسرے ممالک، میرا خیال یہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں اسپیشل ہے یہ کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی کمپنی، اس کا اسپانسر جو بھی ہے، کفیل ہے، وہ اس خاتون کی، اس کے بچوں کی ایگزٹ لگا دیتے ہیں کہ ابھی ظاہر ہے کہ تمہارا شوہر فوت ہو گیا، ملک سے جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ کچھ ضروری کاغذات بنانے کے لیے یا کوئی ڈیڈ باڈی ساتھ لینے کے لیے تھوڑا وقت جو لگتا ہے وہ رکھیں گے، بعد میں کہیں گے جی بھائی اب جائیے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ عدت میں ہے اور اس گھر میں اب وہ رہ نہیں سکتی، کیونکہ یہ اس کا ملک نہیں ہے۔ گھر بھی تھا تو اس کا نہیں تھا، کرائے کا تھا، اور کرائے والا یا جو اصل سپانسر ہے وہ جانے پر مجبور کر رہا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے جائے۔ لیکن اب ایک گھر سے نکل کے اپنے گھر میں گئی، باپ بیٹے کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، اب یہ نہیں کہ وہاں بھی موقع بموقع یہ گھر بدلتی رہے نا، ایک مرتبہ بس۔ اور یہ ایک شکل ہو گئی کہ اس کو ایسا کرنا پڑا۔ ایک شکل اور ہے، اور وہ واقعہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا کہ ایک لڑکی اس طرح بیوہ ہوئی، یا عورت کہہ لیں، عورت بیوہ ہوئی، اور اس عورت کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے، اس کی چھوٹی موٹی کو کھیتی باڑی ہے، کوئی جانور ہے، اس کے لیے کچھ خدمت کا انتظام کوئی نہیں ہے، اس کو خود ہی کرنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی کہ تم کر سکتی ہو۔ اسی طرح تیسری شکل یہ ہے کہ جو عدت میں ہے وہ خاتون بیمار ہو گئی، اس کو دوا لا کے دی فارمیسی سے، ادھر سے ادھر سے، لیکن وہ ناکافی ہے۔ ضروری ہے کہ یہ ہاسپٹل میں جائے، کلینک میں جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، لے کے جائیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن کئی مجھے ایسے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی اگر خاتون کا دم گھٹنے لگے تو کیا وہ باہر ذرا تھوڑا گھوم کے آ سکتی ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ دم گھٹتا ہے اپنے گھر کے اندر، کھلا ہے، صحن چھوٹا ہے لیکن ہوا تو ہے نا کھلی، اس میں کمرے میں دم گھٹتا ہے، صحن میں آ جائے، کوئی بات، حتیٰ کہ اپنی چھت پہ چلی جائے، صرف چھت کی حد تک، اگر وہ محدود ہے، محفوظ ہے،
کوئی بات نہیں، لیکن باہر نکل جائے واکنگ کے لیے یا گھومنے کے لیے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عدت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کی آسائشوں سے خالی ہو کر یہ وقت گزارے، خوشبو نہیں لگا سکتی، میک اپ نہیں کر سکتی، کوئی نیا زرق برق چمکدار لباس نہیں پہن سکتی، یہ ساری پابندیاں ہیں۔ اور اگر واکنگ کے لیے چانس دے دیا جاتا ہے یا اسے گھومنے کے لیے چانس دے تو پھر یہ باقی چیزوں کی پابندی کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ صاحب سوال ہے، اہل کتاب کے برتن سیکنڈ ہینڈ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، اور کتاب و طہارت میں حدیث کی کتابوں میں بالکل یہ پہلی ہی سمجھ لیں کتاب آ جاتی ہے طہارت کے ابواب میں، اسی میں یہ حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اہل کتاب کی زمینوں میں جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ حملے ہوتے تھے، آپ جہاد کے سلسلہ میں صحابہ کرام جاتے تھے، اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں برتن جو ہیں وہ ان کے استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ ان کے برتن استعمال نہ کرو، پہلی بات یہ ہے، لیکن اگر مجبوری ہو جائے، یعنی تمہارے پاس برتن نہیں ہیں اور صرف انہی کے برتن ہیں، تو ایسی شکل میں ان کے برتنوں کو اچھی طرح دھو مانج کے استعمال کر، تو یہ شکل ہے اہل کتاب کے برتنوں کو استعمال کرنے کی۔ اور اگر کوئی سیکنڈ ہینڈ برتن ملتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ اہل کتاب کے ہیں، تو کیا کہ سستا سمجھ کے نہ لے لیں آپ، وہ چیزیں دوسری جگہ سے بھی سیکنڈ ہینڈ ملتی ہیں۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے نا، حراج ہر جگہ موجود ہیں، ہر ملک میں، یہاں حراج کہتے ہیں، ہمارے پاک و ہند میں کیا کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے، تو پرانی چیزوں والا، سیکنڈ ہینڈ چیزوں والا، تو وہاں سے جا کے لے آئیں۔ اگر پتہ نہیں کہ یہ برتن کس کا ہے، اہل کتاب کا ہے یا غیر اہل کتاب کا ہے، پھر خرید لیں، اور ظاہر ہے کہ پھر تو آپ نے اس کو دھو کے ہی استعمال کرنا ہے، دھو کے استعمال کریں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ شیخ صاحب کیا ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی مد میں سے رقم دے سکتے ہیں، ان کو بغیر بتائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے قریبی رشتہ داروں کا معاملہ ہے نا، وہ مستحق بھی ہوں گے، آپ کی زکوٰۃ لینے کو تیار نہیں ہوں گے، خاص طور پر جب آپ دیتے وقت کہنا یہ لو، یہ میری زکوٰۃ ہے، تو وہ نہیں لیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں انا کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ غریب مر جائے گا زکوٰۃ نہیں لے گا، حالانکہ زکوٰۃ لینا جائز، زکوٰۃ کو بوقت ضرورت استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کے مصارف میں قرآن کریم سورہ توبہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 60 میں جو 8 مصارف بیان کیے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 60، 8 مصارف کہاں کہاں زکوٰۃ لگے گی، ان میں آغاز کہاں ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، آگے والوں کو چھوڑ دیجیے آپ، 6 اور ہیں۔ فقراء مساکین کون ہیں؟ اگر ایک آدمی، ہمارے یہاں ایک لفظ ہے نادار، نادار غریب کو کہتے ہیں، نادار کا معنی اصل میں فارسی لفظ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نادار ہو گیا۔ نادار ایک ہے، دوسرا کہ اس کے پاس کچھ ہے لیکن بقدر حاجت نہیں، ایک تو نادار اور بے کس ہو گیا نا، دوسرے کے پاس کچھ ہے لیکن وہ بقدر ضرورت نہیں ہے، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور اس کی مثال میں دیتا ہوں، ایک آدمی اچھا کاروبار تھا، اس نے شادی کی، دوسری بھی کر لی، جیسے ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے نا، سنت سمجھیں نہ سمجھیں، یا اگر یہ کوئی کہے کہ دوسری شادی میں سنت سمجھ کر رہا ہوں، ایسا تو عموماً نہیں ہوتا، پیسے آ گئے شادی کر لی، تو یہ ایک رواج بھی سمجھ لیں کہ پیسے کے بعد شادی کو ضروری بھی نہیں ہو جاتی۔ بہرحال 4 تک اسلام میں اجازت ہے، اس نے اجازت سے فائدہ اٹھایا، دوسری شادی کر لی، قدرت کے کام تھے، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔
اب اس کے پاس 2 بیویاں، 2 گھر اور 4 6 10 بچے ہیں. اس نے کاروبار جو ٹھپ ہوا اس کے بعد کوئی سروس، کوئی نوکری شروع کر لی، اور اس کا خرچہ ہے ہر مہینے کا 50,000 روپیہ، اور اس کی تنخواہ لگی ہے 20,000 30,000 40,000. ہر مہینے 10,000 قرضہ لینا پڑے گا. مقروض ہو گیا. اس قسم کا مقروض جو ہے یہ نادار نہیں، کیونکہ اس کے پاس 30-40,000 آتا ہے، لیکن قدرتی اس نے جیسے ماحول میں یہ شادیاں کی، بچے ہوئے، اسے تو نہیں معلوم تھا نا کہ آگے یہ ہونے والا ہے. اس قسم کے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور اسے انانیت چھوڑ کر لینی چاہیے تاکہ وہ قرضوں کے نیچے نہ دبتا چلا جائے. لیکن اگر وہ رشتہ دار ہیں اور آپ کہتے ہیں لو جی یہ زکوٰۃ ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا ٹھولا بھی لگا دیں گے، یہ میرے زکوٰۃ کے پیسے، تو ایسے میں وہ بھی نہیں لے گا. یہ تو کچھ پیسے والا ہے، نادار بھی نہیں لے گا، کہے گا کہیں سے کچھ بھی کر کے مر جاؤں گا. یہ انداز، اور یہ اگر آپ اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اگر آپ بتانا نہیں چاہتے، کم از کم اسے آبرومندانہ انداز، عزت آبرو کے ساتھ بہتر انداز اختیار کر کے آپ اسے دیں. کھلا کے اس طرح کا لفظ نہیں بھی استعمال کرتے تو گنجائش. لیکن یہ تو نہ ہو نا کہ لو جی یہ ہماری، اس طرح ہمارے لوگ نہیں لیتے، چاہے وہ ضرورت مند بھی ہوں. اور اگر آپ اچھے طریقے سے دیں گے اور وہ محسوس بھی کر لیں گے کہ یہ کیا آ رہا ہے ہمارے پاس، ایسی شکل میں اگر وہ غیر محسوس انداز سے دیتا ہے، غیر محسوس انداز سے جتا بھی دیتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تعاون ہے، کیسا ہے، تو اس طرح کی گنجائش ہے. اور اس طرح کی گنجائش سے جو ضرورت مند ہے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ یہ پہلا اور دوسرا مصرف بیان کیا. اب فقیر اور مسکین جو ہے نا، ان دونوں لفظوں کا جو فرق ہے وہ ایک تو یہ کہا گیا کہ ان دونوں لفظوں میں کوئی خاص فرق نہیں، فقیر کو مسکین کہہ لیتے ہیں، مسکین کو فقیر کہہ لیتے ہیں. اور تقسیم جو کی گئی پھر وہ یہ ہے کہ ایک نادار ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ فقیر ہو گیا. جس کے پاس کچھ ہے لیکن حسب ضرورت نہیں، وہ مسکین ہو گیا. اور کسی نے اس کا الٹ کیا ہے. بہرحال یہ جو حاجت مند ہیں ان کے لیے ہے جن کی اپنی آمدنی یا اپنی جو بھی کوئی روزی یا نوکری ہے وہ اپنی ضرورت کے پیسے نہیں لاتی، ان کے لیے زکوٰۃ جائز ہے، ان کا لینا بھی جائز ہے، ان کو دینا بھی جائز ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ دھکا مار کے اس کو زکوٰۃ کا لفظ کہہ کے ہی دیں. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اور سوال کہ فرض کیجئے کہ رمضان 2020 میں زکوٰۃ ڈیو ہو گئی ایک بار، ٹھیک ہے، لیکن وہ تعاون کر رہے ہیں اسی طرح کسی اپنے قریبی رشتہ دار کی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ساتھ دوں گا تو ان کے لیے مشکل ہے، ایک ساتھ خرچ ہو جائیں گے، میں اس کو مہینے مہینے دوں گا اور اگلی رمضان تک یعنی 2021 کے رمضان تک اس کو ختم کر دیں گے، لیکن ڈیو 2020 میں تھی. پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ کو اپنے پاس رکھنے کا اسے کوئی حق نہیں، یہ اس کی تنخواہ لگا دے گا. اور میں نے سنا ہے، میرے کانوں تک یہ بات آئی ہے کئی اطراف سے کہ فلاں نے فلاں کی باقاعدہ ماہانہ تنخواہ لگا رکھی ہے، وہ اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا یہ وہ کرتا ہے، اور وہ تنخواہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے، وہ تنخواہ اس نے اپنی جیب سے نہیں لگائی، زکوٰۃ کے پیسے. زکوٰۃ ہمارا پیسہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے جو نکالا جانا ہے اور فرض ہے نکالنا. اگر اس سے وہ ماہانہ تنخواہ لگاتا ہے، پہلی بات یہ کہ وہ صاف صاف لگتا ہے کہ یہ آدمی ہماری مدد کر رہا ہے اور ماہانہ تنخواہ دیتا ہے، یہ زکوٰۃ وغیرہ کچھ نہیں ہے، بالکل غلط. دوسرا یہ کہ آج زکوٰۃ ڈیو ہو گئی، یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو جا کے دوں، اپنے ہاتھ سے دوں گا، یہاں سعودی عرب میں ہے، میں شوال میں جانے والا ہوں، میں جا کے دے دوں گا اپنے ہاتھ سے، صحیح جگہوں پر پہنچ جاؤں گا، کوئی حرج نہیں. اتنی تو گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن سال بھر رکھے گا تو یہ جائز نہیں. اس کے لیے ایک شکل ہے، اس کے لیے ایک شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آج اس پہ زکوٰۃ ڈیو ہوئی ہے نا،
اللہ کرے کہ لاکھوں ڈیو ہوئی ہے، ہم تھوڑی بہت کیونکہ ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دے، لاکھوں ریال آج ڈیو ہو گئے. اب 5 لاکھ بطور مثال کر لیتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ لوگوں کے پاس 5 لاکھ سے زیادہ زکوٰۃ ہوتی ہے. مثال کے طور پر 5 لاکھ زکوٰۃ بنی اور یہ چاہتا ہے کہ میں مہینہ مہینہ کر کے لوگوں کو دوں. ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو ہی دینا ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ گھر کے قریب دوسرا مر رہا ہے اور آپ اسی کو دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ فقراء مساکین میں تقسیم کریں. ایک 5 لاکھ والا جو ہے 5 لاکھ آج کی یہ آ گئی اور 5 لاکھ آج ہی اور نکالے اگلے سال کی، جو آئندہ سال آنے والا ہے اس کی احتیاطاً 5 نکال لے. صحیح ہے. زکوٰۃ کو ایڈوانس ادا کرنا جائز ہے اور ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. زکوٰۃ ایڈوانس دینا یعنی اس سال کی تو ڈیو ہو گئی نا 5 لاکھ، جی جی اگلے سال کی 5 لاکھ اور رکھ لے. 5 لاکھ اس ہفتے 10 دن کے اندر اندر تقسیم کر دے اور جو اگلے سال والی ہے اس کو مہینہ بھر میں مہینہ مہینہ کر کے لوگوں کو دیتا رہے. اب ایک ہی ضروری نہیں ہے، لوگوں کو دیتا رہے. تو یہ چونکہ اس پر یہ زکوٰۃ کے طور پر آج ابھی ڈیو نہیں ہوئی، صحیح. اس کو سال بھر میں تقسیم کرے لوگوں میں، کوئی حرج نہیں. اب جب سال آئے گا اگلا اس میں حساب کرے گا، اس کی زکوٰۃ بنی ہے 10 لاکھ، 5 لاکھ وہ دے چکا ہے، 5 لاکھ ابھی اور ڈیو ہو گئی، 10 لاکھ ہو گئی. اگلے سال کے لیے پھر 10 لاکھ اور رکھے یہاں اور 20 لاکھ لوگوں میں تقسیم کرے. ایڈوانس زکوٰۃ جو ہے اس کو سال بھر کے لیے بانٹنا جائز ہے، لیکن جو ڈیو ہو چکی ہے اس کو اس سے فارغ ہو جانا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب 10 بج چکے ہیں، آپ کے پاس مزید کتنا وقت ہے؟ ہمارے پاس تو سوالات بہت ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. پھر ایسا کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے کافی ہیں، ہمارے پاس بھی وقت ہے الحمدللہ، آپ کے پاس بھی ہے، لیکن بعض لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. تو نیکسٹ پروگرام جب آپ چاہیں گے رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. باقی پھر باتیں اس وقت کر لیں گے، سوال جواب کر لیں گے. ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ صاحب، ایک اس کو لے لیتے ہیں. یہ میسج آیا ہے کہ کیا الٹرا ساؤنڈ سے مطلب پیٹ میں کیا ہے خاتون کے، وہ چیک کروانا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل کروانا جائز تک کوئی جاتا ہی نہیں. آج کل وہ کر کے بتا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیماری پیٹ میں بچے کی کیا کیفیت ہے، بچہ کس حال میں ہے، گروتھنگ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ خود چیک کر رہے ہوتے ہیں. آپ نہیں پوچھئے، وہ آپ کو بتا دیں گے، تو پھر ہمارا کوئی قصور نہیں ہے نا، پہلی بات. صحیح. دوسرا یہ کہ ان کے بتائے پر 100% یقین بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ہماری مشینیں، ہمارے آج کے جو آلات ہیں، اوزار ہیں، ان چیزوں سے کافی قریب ہو گیا انسان، بہت ساری چیزیں معلوم ہو گئیں، لیکن آج بھی یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ زندہ پیدا ہوگا یا نہیں. یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ پیدا ہونے کے بعد بدبخت نکلے گا یا کوئی نیک بخت ہوگا. یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ پیدا ہونے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے گا. یہ ساری باتیں، اور یہ تندرست و توانا پیدا ہوگا یا کبھی کبھی ابنار بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا. صحیح. تو ایک یہ، دوسرا جو جنڈر ہے نا، جنس ہے بچے کی، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یہ بھی بہت سارے مغالطے آئے. کہا گیا کہ بیٹی ہوگی، بیٹا ہو گیا. کہا گیا کہ بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی. ایسے واقعات مشہور ہیں اور بڑی بڑی عالمی شخصیات کے گھروں میں یہ مشہور ہوئے. تو ان پہ کوئی 100% یقین رکھنے والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ بتا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی، اور آپ کے علم میں تھوڑی بہت بات آ گئی، لیکن اصل علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس پر ہمارا ایمان رہنا چاہیے. سورہ لقمان کی آخری آیت میں جو 5 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اس سے مراد یہی ہے. آج کئی لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، جی وہ دیکھو وہ بتا رہے ہیں جو میں نے 5-4 چیزیں بتائی ہیں، کیا وہ بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. نہیں بتا سکتا.
لیکن پوچھنا غیر مناسب ہے. بتا جان بوجھ کے پوچھے تو کوئی مناسب نہیں ہے، وہ بتا دیتے ہیں تو مناسب ٹھیک. نہیں. ہاں جی. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب ایک صاحب ہیں وہ بڑا انسسٹ کر رہے ہیں کہ ایک سوال ان کا لے لیں. چلیے اگر آپ لے اجازت دیں تو لیجیے لے لیجیے. جزاک اللہ خیر. وہ تو انسسٹ کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ کا نیٹ نہیں سے کام کر رہا. آپ کا فوٹو رک چکا ہے، پتہ نہیں میری آواز بھی آپ کو آ رہی ہے نہیں. مرسلین صاحب فوٹو سٹاپ ہو گیا. من عندنا ولا من عنده؟ من عنده شغال. میں نے کہا کہ ٹائم گزر جانے کے بعد انہوں نے تو انسسٹ کیا، ہم نے آپ نے اجازت دے دی، لیکن ٹائم جو ہے وہ اس نے کیمروں نے اور ان چیزوں نے لے لیا ہے، رک گیا تھا سارا کچھ. بہرحال کیجئے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منا محمد ہاشم بات کر رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ مرسلین کا جو ہے وہ نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا، ہاں اور اس وقت مجھے اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ صاحب کون تھے. مرسلین صاحب دوبارہ تو کر لیں گے. جی جی نہیں اس وقت ابھی نیٹ جو ہے وہ ریکنیکٹ ہو گیا ہے. ابھی میں آپ کی بات سن رہا ہوں. اگر آپ اپنا کیمرہ کھولیں تو آپ نظر بھی آ جائیں گے محمد ہاشم منا صاحب. ہاشم بھائی، شیخ صاحب ریکویسٹ کرنا ہے آپ کو دیکھنے کی جو ہے وہ ایک خواہش ہے ان کی. آپ ان کی خواہش پوری کیجیے پلیز. ہمارے مخدوم پارٹی منا پارٹی اسماعیل بھائی ہمارے بھائیوں کے بھائی. میں ابھی گھر سے باہر ہوں، اس لیے میں ابھی آن نہیں کر سکتا. اچھا چلیے کوئی بات نہیں، بات کیجئے. اچھا مرسلین اوور ٹو یو. کون صاحب سے وہ ان کو انمیوٹ کر لیں، دیکھ لیں. جی شیخ صاحب سوال یہ تھا کہ اگر شادی کے کافی سال بعد بھی اولاد نہ ہو تو کیا کسی سے بچہ لینا شریعت کے حساب سے صحیح ہے، اور کیا اس صورت میں دوسری شادی کی جا سکتی ہے اس مقصد سے؟ اس مقصد سے دوسری شادی کی جا سکتی ہے، اور یہی زیادہ بہتر ہے. بجائے کسی کا بچہ لینے کے دوسری شادی کرنا بہتر ہے. ایک خاتون آپ کے گھر میں ہے اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے بچہ نہیں ہو رہا. پہلے تو یہ ہے کہ آپ دونوں میڈیکلی فٹ ہوں. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اولاد دینا نہ دینا. وہ دے نہ دے اس کی مرضی ہے. اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے دونوں دولت ادا کر دے، اور جسے چاہے بالکل محروم رکھ دے. اگر دونوں پارٹیز فٹ ہیں میڈیکلی تو ظاہر ہے کہ اب اللہ کی مرضی. یہ دوسری شادی کر لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت سے دوسری بیوی سے اولاد دے دے. یہ اس سے بیسٹ ہے کہ کسی کا بچہ لے کے صرف اس لیے پالے کہ میرے یہاں بچہ نہیں ہوا، اس لیے میں بھی ذرا بچے سے کھیلتا رہوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ احزاب کے شروع میں ارشاد فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. اب ہمارے یہاں جو عموماً بچہ لیا جاتا ہے اس کو نام بھی اپنا دیتے ہیں، یعنی بھائی کا ہے، بہن کا ہے، کسی کا بھی ہے، اس کے اپنے نام سے سارے کاغذات میں اس کا ولدیت چینج کر دیں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. یہاں ایک بات میں اور ذکر کر دوں جو بڑا مشہور ہو چکا ہے کہ قیامت کے دن بندے جو ہیں وہ ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے، جو کہ بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اس کو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. اگر وہ معجزہ تھا اور اللہ رب العزت نے اس معجزے کا بیان سب کے سامنے کر دیا کہ ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے ہم نے پہلے آدم کو بغیر ماں باپ کے بنایا. آدم علیہ السلام نہ ماں نہ باپ، اور یہاں باپ نہیں ہے. اللہ رب العزت کے یہ سارے اس کے قدرتوں کے کرشمے ہیں. اب اس نے ایک کرشمہ یہاں دکھایا کہ بغیر باپ کے کنواری لڑکی جو ہے
اس نے بچے کو جنم دیا، اب اس کو تو ہمارے نزدیک کسی قسم کا الزام دینا جائز ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات کرتے ہیں، میں اس بات کی طرف نہیں جاتا، کہتے ہیں جی قیامت کے دن ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو باپوں کے نام سے پکارو، اور اللہ ہی اس اپنے ہی کہے ہوئے ایک قاعدے کی جو ہمیں دیا ہے وہ اس کی خلاف ورزی کیوں کرے گا؟ نمبر 2، اگر صحیح احادیث میں یہ بات ہمیں مل جائے کہ قیامت کے دن اللہ بندوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارے گا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، کئی احادیث میں کئی واقعات ملیں گے۔ ایک صحیح حدیث ہے جس میں ہے کہ غدار آدمی کی پشت پر جھنڈا لگا ہوا ہوگا، اور اس جھنڈے پر لکھا ہوگا ہادہی غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلان بندے کے فلان بیٹے کا غداری کا جھنڈا ہے، فلاں بندے کے فلاں بیٹے کی غداری کا جھنڈا ہے یا علامت ہے۔ اب یہاں فلان ابن فلانہ نہیں، محشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت جو اعلان کر لکھوایا ہے اس میں فلان ابن فلانہ ہوتا تو ماں کے نام سے ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں کی غداری کا جھنڈا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، اور ہمارے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ نہیں جی وہ یہ ہوگا، ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، بالکل غلط۔ دوسرا یہ کہ قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب رحمۃ للعالمین بڑی مشہور ہے، الجمال والکمال، تفسیر سورہ یوسف اور رحمۃ للعالمین، اور خاص طور پر رحمۃ للعالمین تو سیرت النبی کی زبردست کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بندہ جب کسی دوسرے کا بچہ لے کے پالتا ہے نا، تو وہ دراصل اللہ رب العزت کو یہ طعنہ دے رہا ہے کہ کیا ہوا جو تو نے مجھے نہیں دیا، یہ دیکھو میرے صحن میں میرا بیٹا کھیل رہا ہے، بیٹا ہی کہتے ہیں نا اس کو، یعنی اللہ رب العزت کو یہ الزام دے رہا ہے، طعنہ دے رہا ہے، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ یہ اس کو جتلا رہا ہے کہ تم نے بیٹا نہیں دیا تو کیا ہوا، دیکھو میں بیٹے سے کھیل رہا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی یہاں ایک گستاخی بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس انداز سے تو بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر 2-3 بھائی ہیں اور ایک بھائی کی اولاد زیادہ ہے، ایک بھائی مالدار بھی ہے، اولاد تھوڑی ہے یا زیادہ لیکن اولاد والا ہے، وہ اپنا بھائی کا بھتیجا، بہن کا بھانجا کوئی لے لیتا ہے اور اسے پالتا ہے محض تعاون کی نیت سے کہ میں ان کے تعاون میں ہوں گا، اس کے بچے کے باپ کی جگہ اسی کے باپ کے نام رکھتا ہے، بھانجا ہے تو، بھتیجا ہے تو، تیسرا کوئی غریب مسکین پڑوسی ہے تو، رشتہ دار ہے تو، نام بدلے بغیر اس کو اس نیت سے صرف لیتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا، اس کے 4-6 بچے ہیں، اس کے لیے اس کو پالنا مشکل ہو رہا ہے، روزی بھی ہے، تعلیم بھی ہے، کپڑا بھی ہے، یہ بھی ہے، تو چلو ایک بچہ میں لے کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، ہمارے ساتھ پلتا رہے گا، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، یہ شکل جائز ہے۔ لیکن وہ شکل کہ اللہ نے دیا نہیں اور یہ اللہ کو چڑھانا چاہ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ تو اس صورت میں دوسری شادی وہ نہ کرے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ نہ کرے تو گناہ نہیں، لیکن کر لے تو بہتر ہے، بہتر ہے خواتین سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ اتنا بڑا غلط کام کرنے سے بہتر ہے کہ ایک جائز کام کر لے، کیونکہ دوسری شادی کا جواز بنتا ہے، عورت بیمار ہے، بیماری ہے اس کی، وہ دوا دارو کے چکر میں بیچاری رہتی ہے، شوہر کے لائق نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، جنم نہیں دے سکتی، چیک کرایا پتہ چلا کہ اس میں کوئی بیماری ہے، ایسا بھی ہے نا، کبھی مردوں میں ہوتی ہے، کبھی عورتوں میں، کبھی دونوں میں نہیں ہوتی، کبھی دونوں میں ہوتی ہے، پتہ چلا کہ بیوی میں بیماری ہے، تو یہ آدمی دوسری شادی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو دوسری شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، نہ تو دوسری شادی کرنا کوئی شوق ہے کہ ہر آدمی پیسے کے زور پر شادی کرے، یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ
اگر ایک پر کنات کرتا ہے تو وہ صحیح ہے. ہمارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں جو حکمتیں ہیں اس پہ کبھی توجہ دیں تو پھر پتہ چلے کہ آپ نے وہ شادیاں کیوں کی ہیں. آپ کی 11 بیویاں، 11 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کنواری، سب سے پہلی بیوی بیوہ، کئی بچوں کی ماں. ہمارے یہاں وہ معیار کہاں ہے؟ مثال دے دیں گے کہ نبی کی اتنی بیویاں، یا قرآن سے کہہ دیں گے کہ 4 اللہ نے حکم دیا. ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ضرورت ہے کیجئے، ضرورت نہیں ہے ایک پر ہی اکتفا کیجئے. اللہ نے عدل کی، انصاف کی شرط رکھی ہے، اور اگر تم عدل انصاف نہیں کر سکتے، لفظ قرآن کریم کا یہاں موجود ہے فواحدہ، تو پھر ایک پر ہی کفایت کرو، اسی میں خیر و برکت ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر. ہمیں ایک بار پھر اپنی علم سے مستفید کرنے کا، رہنمائی کرنے کا. بارک اللہ اللہ آپ فیک. کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر جاری رکھے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالصتاً لوجہ الکریم اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے.